الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت بنال مل کے درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم دلائے زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام قابل صد احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت بزم پاک دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گوہاں خلاق عالم اساڑی سب دیاں حاضریاں اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج دی اس خوبصورت بزم پاک نو سجاون تے انتظامیہ محفل مبارکباد دے مستحق دور و نزدیک تو جتنے بھی اشاقان رسول تشریف فرما ہو، خلاق عالم سب نو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ اس پروگرام نو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آئندہ تو اس کو بھی بہتر انتظام دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اساڑے میزبان مکرم محترم المقام عزت مآب محسن اہل سنت درویش اہل سنت جناب محترم قاری غلام یاسین صاحب اور آپ دی ساری ٹیم اہل محلہ اور اہل علاقہ مبارکباد مستحق جتنے حضرات بھی تعاون فرماندے ہو، اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے قدم قدم تے برکات عطا فرمائے۔ میں نہایت ہی ممنون احسانہ مفتی اسلام شیخ درویش اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب دامت برکات ملالیہ آبدہ جنہاں دے حکم دے نال اج میری اتھے حاضری ممکن ہوئی ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت لاجواب خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت علم و فضل دے اندر برکات عطا فرمائے اور جڑا کچھ انہاں سانوں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سانو یاد رکھن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس دے کہ میں جزاک اللہ خیر سبق شروع کرا اور تو حضرات سماعت فرماؤ، عرض یہ ہے ایک کہ تھوڑا جہا نیڑے ہو کے باؤ اے سامنے والا پاڑا جڑا پیا انہی مکاؤ، اتھے ذرا ترکڑے بندے جڑے بولن والے ہیں۔ سٹیج زینت علاقہ بھر دے علماء تشریف فرما ہیں، میں سب دے نام تے نہیں آندے لیکن یہ دعا ضرور کرے نا اللہ تعالیٰ انہاں سب دی عزت و وقار دے اندر برکات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کریں دا بیان توجہ فرمائے سو تاکہ میں بات عرض کر سکا۔ ایک کو کام کرے سو جی ساؤنڈ اللہ بھیرا کتے بیٹھے جی بالکل ہے ڈبلنگ دو آواز آپ ایک کو آواز کر تے تھوڑی جی آواز کھول دے اجے ہے ڈبلنگ اکا دے اکا سادہ ہو سی نا ایک گال تے گوڑ بات گال کرنا دا سواد ہو سی توجہ ہے نا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بس اتھائی آواز اللہ خوش رکھے، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم، فرمایا جڑا بندہ ہر روز عادت بنا لوے کہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، صافحتہ یوم القیامہ، میرے آقا فرمانے قیامت والے دہاڑے او دے نال ہاتھ ملا کے سلام لیسا۔ آواز کمزوراں لیے ذرا جوان آلی آگے تقریر شروع ہو گئی ہے اور ہن تسی میرا ساتھ دینا، ایک گھنٹہ توڑا میرا ٹائم ہے، اس تو گھٹ بھی سکتا ہے تے ود بھی سکتا ہے، میں اشارے تے چل دے رہا ہوں تاکہ میں گلنا جناب کو سنا دے ماں۔ گرامی قدر حضرات، درود و سلام ضرور پڑھیا کرو، 50 مرتبہ جڑا روزانہ دی بنیاد تے درود و سلام پڑھے، اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب فرما دیں بھئی قیامت والے دیہاڑے میں او دے نال خود سلام لیسا، سمجھ آئی نا؟
اور یہ گل پکی ہے جڑی شے نو میرے کریم دا ہاتھ لگ بننے بات تو جہنم وچ نہ جاسی. توجہ ہے جناب, بات تو جہنم وچ نہ جاسی. اللہ دی رحمت دے نال بات او دا ٹھکانہ جنت ہی بن سی. سمجھ آئیے؟ اس واسطے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھن دی عادت بناؤ. اگر زیادہ پڑھ سو تو اس دیاں برکات بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ توانو تے مینوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان مکرم, جڑی میں آیت کریمہ پڑھیے اللہ پاک نے اس دے اندر ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا کہ تساں بہترین امت ہو, اللہ تعالیٰ نے توانو لوکاں واسطے بھیجے ہے. اور نالی اللہ پاک نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا کہ تواڈی ایک شان بھی ہے, تواڈی ایک ذمہ داری بھی ہے, تواڈا ایک امتیازی وصف بھی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تسی علاقہ نہیں وے دے, جگہ نہیں وے دے, لوگ نہیں وے دے, ماحول نہیں وے دے, ٹائم نہیں وے دے, بلکہ جدوں بھی گل آوے نا ہمیشہ اچھائی دا حکم دے دے ہو تے برائی تو منع چ کر دے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت دی تعریف اور شان ارشاد فرمائی. گرامی قدر حضرات, اس آیت کریمہ تی اگر غور کیتا جائے تے بہت سارے پھول ہیں جنہاں چگ کے تے انہاں دی خوشبو محسوس کرنا ضروری ہے, جے دے نال اساڈا عقیدہ بھی ٹھیک ہو سی تے اساڈا عمل بھی ٹھیک ہو جاسی. اس آیت میں فرمایا کہ تساں بہترین امت ہو. مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اے جڑا خطاب کیتا ہے اللہ نے کہ تساں بہترین امت ہو, ایک دے نال کیتا ہے. فرمایا کہ جتنیاں امتاں آئیاں نے انہاں دے وچوں اے خطاب اللہ نے امت مصطفیٰ نال فرمایا ہے. آواز کمزور آ رہی ہے, سٹیج والے بھی کئی بندے چوپ دا روزہ رکھی بیٹھے, ذرا تساں بھی سبحان اللہ آکھو رال مل کے چلیے نا. توجہ ہے میں کی پہ آنا سامنے والے ذرا توجہ فرمائے سو. اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دے نال اللہ نے خطاب فرمایا ہے. اللہ فرماندا ہے کہ ساریاں امتاں دے وچوں تساں بہترین امت ہو. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا بات ہے دوسرا سوال اس گل دا تعین ہو گیا کہ جتنیاں بھی امتاں ہیں انہاں دے وچ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تو افضل اور اعلیٰ امت ہے. یہ گل واضح ہو گئی. ہوں دوسری گل سنو. علماء نے وقت سوال اٹھایا, آدھے نے بھی یہ امت جو ساریاں تو افضل ہے, اعلیٰ ہے, چنگی ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ آیا کہ اے امت عبادت زیادہ کریں دیئے, یا اے امت حسن و جمال زیادہ ہے, یا اس امت کو لو پیسہ ڈھیر ہے. توجہ ہے ترکڑے سامنے آلے جے میرے نال مزاج رلائی دے نہیں پائے, تھوڑا جا مزاج رلاؤ کی میں میرے نال. اے امت جڑی ہے, اے دا جڑی فضیلت ہے, او دی وجہ کیا ہے؟ آیا کہ اے جنگجو زیادہ ہے, آیا کہ انہاں دے اندر طاقت زیادہ ہے, علم زیادہ ہے, حسن زیادہ ہے, پیسہ زیادہ ہے. او بھائی وجہ فضیلت کیا ہے؟ انہیں تھے میں گل بیان کرنی ہے, اللہ کر کے میری زبان کے جملہ آسان ہو جاوے تے میرے بھائیاں بزرگاں نو سمجھ آ جاوے. جنہوں سمجھ آوے بات تو دی سبحان اللہ دی آواز ہٹے کہیں آمنی چاہیے. علماء فرماندے نے اس امت دی جڑی فضیلت ہے نہ وہ علم دے وچ ہے, نہ وہ عبادت دے وچ ہے, نہ وہ حسن دے وچ ہے, نہ وہ دولت دے وچ ہے. یہ چیزاں کارگر ثابت ہو گیا, پر انہاں دی وجہ فضیلت ہے کہ وہ نسبت مصطفیٰ ہے. آواز کمزور آ رہی ہے, ذرا یار تھوڑا لیا. سٹیج ساجے بندے بیٹھے نے تے بڑے خوبصورت گلاباں دے پھلاں ورگے چہرے لے کے بیٹھے. سمجھ آئی نا؟ اے میرے جوان ترکڑے بھرا, اے تواڈے ہاتھ تواڈیاں زباناں اے ہے نہیں حضور واسطے, اے کو شاہد افریدی دے چوکیاں چھکیاں واسطے کوئی نہیں. سمجھ آئی نا؟ ترکڑے ہو کے بات ہو ذرا, اے گوڑے چھوڑے چھڑ کے بہو بات میں گل تھوڑا جا مزاج رل تھی نا تے بات اتاری ملانگ لگا رہا سی. توجہ ہے میرے بھرا مند. گرامی قدر حضرات, اے جڑی وجہ فضیلت ہے اے ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا دے نال جڑی نسبت ہے نا, اس نسبت نے سانو باقی ساریاں امتاں تو فضیلت دے چھڑیے, ممتاز کر دیتا ہے, جدا کر دیتا ہے, تے سب تو زیادہ شان مل گئی. اچھا اس گل دا جدو تعین ہو گیا ہے نا, دو گلاں سامنے آ گئیاں. ایک تے امت مصطفیٰ شان نالی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں حضور دی نسبت مل گئی تا شان نالی. لیکن ایک چھوٹا جا سوال ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹوٹل امتاں ہیں کتنیاں کہ جنہاں دے وچوں اللہ نے اس امت کو سب تو زیادہ شان عطا فرمائی. توجہ ہے نا, یہ سوال تے ہے نا.
بھئی ساری امتاں دے وچوں اس امت دی فضیلت ہے کہ ساری امتاں ہیں کتنیاں یہ جاگ دے بیٹھے ہو تے دساں چا چوکھیاں نے جناب ذرا توجہ رکھنی ہے اہل علم لوگاں نوں تے پتہ ہے تواڈے واسطے کئیاں واسطے نویں گل ہو سی کہ امتاں ٹوٹل ہیں کتنیاں گرامی قدر حضرات ابن ماجہ کتاب الزہد دے اندر حدیث موجود ہے رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکمل یوم القیامت 70 امتن حدیث رسول تے ذرا ایک باری اونچی آواز دینا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو قیامت والے دہاڑے ٹوٹل 70 امت ہونیاں نے 69 گزر گئیاں تے 70 میں آپ ہیں یہ دے ہاتھ اپنے نے ذرا چاہ کے بولے نا سبحان اللہ ذرا پیار کتنی امت ہونیاں نے قیامت والے دہاڑے مٹھے بولو کدھر کو چھوڑنا لگے رل کے بولو نا موڑ سباد ہے اسی کتنی امت ہونیاں نے 70 بندے تو بولو ہی صحیح نا اس کے ایک چھوٹا جا سوال ہے میں انشاءاللہ وہ سوال بھی حل کراں گا یہ نہ حل ہویا کہ مفتی صاحب دی علاقے دے علماء بیٹھے نا سی رل کے حل کر لیساں تسی صرف سبحان اللہ دیا ذمہ دار ہو تاکہ ذوق بنتا رہے تے گل چلتی رہے ٹھیک ہے عزیزان مکرم ٹوٹل امت ہیں 70 کتنیاں ہیں 70 69 گزر گئیاں حضور فرماندے نے 70ویں امت اساڑے نال پوری ہو جانی ہے اور جس دن وہ پوری ہو گئی اس دن قیامت آ جانی ایک گل اپنے ذہن رکھو امت 70 ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں ایک جگہ تے حدیث بیان کی تھی ایک بندے نے پرچی لے کر دی ساڑھے بندیاں کل حوصلہ بھی تک گھٹ ہوتا ہے نا میں سنتا صحیح نہ جے گل تا پوری ہوئی کوئی آدھا مولانا صاحب تسی آکھیا کہ امت 70 ہیں اللہ تعالیٰ نے تو 1.25 لاکھ کم و بیش نبی اور رسول کھلے انہوں اگر ایک ایک امت بھی ملے تو وہ تو بن دیاں نے 1.25 لاکھ بڑا جاگو تو صحیح نہ مکی پیا کہ تسی دیا دیو 70 ہیں تے بات اے مسئلہ تے ساڑھے ذہنے کہ اٹکیا کھلوتا ہے تے بات لٹکیا کھلوتا ہے اے ساڑھا مسئلہ تا حل کر میں کہ ترکڑا ہو میں امام احمد رضا دا ملانگا تو جو ہے نا سامنے آلے ذرا موبائلہ جو نکلو آجے بھی کئی بندے کھیڑ دے بیٹھا گرامی قدر حضرات غور فرمانا جنہی میں بات عرض کردہ پیا علماء نے تھے جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دی صبح تک جتنے انسان ہن نا انہوں 70 ٹولیاں کے تقسیم کر کے نا تے انہوں نے اتے نبی تقسیم کیتے کسے ٹولے نو 50 نبی دیتا ہے کسے نو 1000 نبی کسے نو 5000 کسے نو 10,000 کسے نو 20,000 تے جدن آئی نا اللہ دے حبیب دی واری مٹھے نہ بول ترکڑے ہو کے بولو ذرا میں کی کہہ رہے ہیں جدن آئی نا اللہ دے حبیب دی واری اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو فرمایا حبیب تو بھی چلا تے شانال ہے تے تیری امت بھی چلی تے شانالی ہی بھلا ہوئے جنہ ہاتھ چاہنے شاء اللہ مدینے منڈے توجہ ہے میرے بھیرہ آمدی یہ علماء نے اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی نو الگ امت نہیں دیتی ہاں الگ علاقہ الگ شہر الگ قوم یہ ضرور دیتی ہے لیکن الگ تو امت نہیں عطا فرمائی کسے امت نو اللہ پاک نے 50 نبی کسے نو 1000 کسے نو 5000 کسے نو 10,000 لیکن جدو واری آئی نا اللہ دے حبیب دی کمزور آلی ہے ذرا تھوڑا جا میری برادری دی بھی آواز پیچھے تے علماء بیٹھان تو میں کو جاکھا نہیں پچھلے بندے جڑے بیٹھے ہو تسی بولو ذرا پیار دے نال ہے توجہ ہے میرے بھیرامہ دی یاد نہ بیٹھے کتنی امت آنیاں نے ٹوٹل بچے بولو اگلی گال بڑی سوادی دسوں تو آنو 70 امت ٹوٹل تے آپ ہاں ہیں 70 میں 69 گزر گئیاں مفتی صاحب یہ جدو گل ہوئی نا کہ وہ جڑا صحابی آئی نا جس نے پوچھیا اس نے آکھا یا رسول اللہ نحنو آخرها آواز کمزور آئی سے ڈھیر ہل دے پائے نا جناب ادھا میں توڑی بولیے ترجمہ کروں وہ سا کہ حضور آپا چھیکڑیاں ہیں کہ فرماتے ہیں حضور آپا چھیکڑیاں ہیں آخری نبی پاک فرما ہاں آپا چھیکڑیاں ہیں انہاں پریشان ہو کے بہ گیا یہ فطری عمل ہاں کہ انہوں پریشان ہونا چاہی رہا اسے آبی رسول ہوں نبی پاک کو دے دل دی گال گئے بوجھ یہ پریشان ہویا کیوں بیٹھا ہے رحمت عالم علیہ السلام نے انہوں کھڑا کر لیا فرماداس بھائی تو پریشان کیوں بیٹھا ہے اور سا کہ یا رسول اللہ گل لے وے کہ میرے ذہن دے اندر ایک سوال آ گیا بھی آپ ہاں ہیں چھیکڑی تو چھیکڑی تو بات چھیکڑی ہوتا ہے کاشا لب گئی تو سبحان اللہ نہیں تو سکے تو میل مائی جو نہیں کی تھی نا میں کی پیانا بڑا بولتا صحیح نا پرکڑا ہونا جا یہ مطلب کیا ہے اے دیکھو آج محفل ہوئی ہے غلام یاسین صاحب انہوں نے ٹیم نے کی تھی بعد جدو لنگر بڑینا ہے نا میرا خیال ہے تُسی تے مغرب تے شاہ کھاتی بیٹھے ہو اتنے تو تُوانو گل سمجھاون دا فائدہ ہی کوئی نہیں چلو آپ گل بدل لینے گھر دے بیچ جدو سارے بہنا بھرا کٹھے ہوں گے نا
اچھا دوبارہ بھی ہے؟ ماشاءاللہ بڑے نصیب آنے دو دو باری کھاندے ہو مڑ حلال بھی کیتا کرو چاہ کے بولو نا سارے پیار دے نال آئی کھا کے ترے چار بندے نے جڑے اجر نہیں بولندے تواڈے کپڑے دے رنگ ما پکائی بیٹھے بولو بولو جلدی جلدی ہن انہاں دے وچ ہن سارے ہی بول پے نے تے چوپی والے میرے پیر بھائی چھوٹیا تو نہیں پیا بولدا تیری آواز بھی آنی چاہیے ترکڑے ہو گئے تھوڑا جا مزاج رلے چھو تو سواد آؤ سی نا بھائی اسی تو اردو چ تقریر کرنے والے بندے ہیں آج پنجابی ہے تو مڑ سانو کھول کے بولنا تو دیو نا تسی گسا دے سو تو بولے سائیں او سکے یا رسول اللہ چھیکڑیاں ہیں کار دے سارے پینا بھیرا کوئی لاہور کو فیصلہ آباد جدو کٹھے ہوندے نا عید شبرات تے اما بنائی دی ہے ٹکر او جدو ٹکر بندا ہے نا بہترین قسم دے بٹیرے تے ککڑ بن جاندا ہے او بات اینو بھی کھاد کے دے مینوں بھی دے اونوں بھی دے اونوں بھی دے اما ہوندی ہے چھیکڑی کاشا لب جاوے تے بلے بلے نہیں تو آدھی پترو تسا راج گئے ہو میں تانوں ویکھ کے رجی بیٹھی میں مسئلہ سمجھائندا پیاں کہ چھیکڑی چھیکڑی ہوندا ہے کاشا لب گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو سکے تے بیل مایا ہن جملہ سنے جے سمجھ آوے تے بڑا ہاتھ نہ تلے ہوئے اے نوے باغے غلام یاسین نو پھاد لے میں تیرا پیر بھائی آیا تو سواد کوئی نہ آیا سواد پورا اسی جے بولے سے تھا اچھا ان گل سنیا ہے او سا کیا سلا اپا تو چھیکڑیاں فرمایا تینوں ٹینشن کیڑی گل دی او سا کیا 69 امتاں پہلے او نہ ہوئے بھائی حوض کوثر سارا پی ونجن تے جنتی ساری بھری ونجن او صحیح نہ یار بکی جو نہیں فرمائی بکی آکھیا او سا کہ حضور آئے اصل مسئلہ ہے بے جنت بھی بھری جاسی تے حوض کوثر بھی سارا پی جا آپ پتہ چھیکڑی ہیں کیسا لبے لبے نہ لبے پر صدقے جاواں اے میں حضور دا میلاد منا کے کوئی نہ بیٹھے میرے نبی نے فرمایا ذرا سنیے چا سوے آپ نے فرمایا ٹینشن نہ لے اخی حضور کیوں فرمایا نحنو آخرھا و خیرھا آپ چھیکڑی ضرور ہے پر ہر شے قیامت نو پہلو آسان اٹھیڑی تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کیا بات ہے کر سکتے میں بالکل تو انہوں چوپ نہیں بھان دینا ترکڑے ہو تو آواز بیرتے ہیں دسو بے کو سواد آیا کہ کوئی اجے تے ابتدا ہے تھوڑا جا مزاج رلا چاس سوسی ٹینشن نہ لاؤ توجہ ہے میرے سنگیاں بھی آمدی بڑھڑے ہو تے بامے جوان بات آتے نے بوڑھوں کو چھٹی ہے بابیاں نو باقی بابیاں میری تقریر ہی پہلو بولنا میں ایک بار یہ کہا گستاجی کھایا تے ابھی بابے پہلو کیوں بولن میں آکے 70 سال ہو گیا نبی دے نا تے کھان دیا آج بولن دی باری آوے تے چھٹی کیا دینا بولو بڑے آکے بنتا سارے بولن نا باؤ اچھا باؤ میرے ہو میں تھوڑا سوال ترکڑے ہونا ذرا محبت نال دیکھو نا سارا یہ 500 بندہ ہی نا آندے منہ ویلا بیٹھا بھی یہ بولے سڑتا سا کشا بولے سا ہے نا گھروں کشا لائے کہ ٹور سا تو باہر اٹھی سی جنہیں بابے بیٹھے تو سی بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ چھیکڑی ضرور ہے پر قیامت والے دیاڑے ہر شے ابتدا آسان او صحابی رسول اللہ جڑی گل کیوں سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے گل کر کے تے تسی سادے دلاں نوں ٹھار دتا چس آ گئی تہاڈی گل سن کے ہر شے دی ابتدا اساڈے تو ہونی ہن سنیا کیڑی کیڑی شے دی ابتدا جے چس آوے تے بولندے چلے آ مولوی دا ٹیل نہ ویکھیا کرو گل ویکھیا کرو کیڈی وڈی او سا کیا کریمہ مور دسو جا کیڑی کیڑی شے دی ابتدا ساڈے تو میرے نبی نے فرمایا حوض کوثر دی ابتدا ساڈے تو حساب دی ابتدا ساڈے تو جنت داخلے دی ابتدا ساڈے تو سایہ تو پہلے شفاعت دی ابتدا ساڈے تو تاجدار مدینہ نے یہ مشکاہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا ہر شے دی ابتدا ساڈے تو ہونی واہ بھائی واہ بلے بے بلے چاس نہیں آ گئی بڑا 70 امتہ کھلوتیاں ہوں تو نانوں کہہ دیتا جائے کہ پیچھے ہو جاؤ تو یہ سارے تو چھیکڑ تیارے تسی اگے آ جاؤ وہ اعزاز والی گل تے ہے نا اور ایتھے سن لو جڑے بندے میلاد تو شودے ساڑ جاندے نبی دا لنگر نہیں کھا سکدے یارویں تو مردے ودے ناراض نہ ہوئے ہے اسی لڑائی کھات کے جان والے نہیں لیکن راہ حق ضرور دس کے ویسا ہے اوے آج اس نبی دا لنگر نہیں کھاندا اوے اس نبی نے قیامت والے دن سب تو پہلو تے نو کھواونا ہی لنگر ہے تو نبی دا لنگر نہیں کھاندا خدا دا خوف کر یار اعلی حضرت فرماندے نے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا
مفتی صاحب وسیلے دی گل بڑے بڑے لوگ ہوندے جنہاں نے وسیلہ نہ بس اللہ ہی اللہ ہے سارا سب اللہ ہی اللہ ہے. میں کیا اسے اللہ دسیا بھی این آنا ہی نہیں میرے کو اسے نے سانو وسیلہ دسیا ہے نا. نہیں چھڈو پرے. میں اللہ دی عزت دی قسم چاہ کے آدھا پیا انہاں سارے تو پہلو قیامت والے دن وسیلہ لب دے ودانا. بخاری پاک دے اندر حدیث نہیں نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دہاڑے حساب واسطے سارے حضرت باب آدم دے کول بیٹھن تے جا کے آکھن حضور سفارش کرو. آکھن آج میں نے کدائی ہور یہ سارے نو پتا ہونا لیکن قیامت والے دن بھلا دیتا جانا. چلتے چلتے سارے نبیوں دے کولو میرے نبی دے کول ہونا تے کریم اے نہیں آکھنا کہ کدے آئے ہو. فرمایا آنا لہا او کدے آئے میں تے تواں دی اڑی کے چل. آج جڑے وسیلے نو مندے نہیں مڑ قیامت والے دن نہ مینا اس لیے تے سارے تو اگو ہونا ہے. توجہ ہے اس واسطے آج وسیلے نو مان لو. آج تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت جوڑ لو قیامت والے دیہاڑے بھی خیر ہو جائے. توجہ ہے میرے بھراواں دی کوئی نہیں. آؤ ذرا جڑی میں بات عرض کردا پیا نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے ہر شے دی ابتدا اساڈے تو ہو سی. اچھا اے دسو جزاک اللہ خیر اے دسو کہ قیامت والے دن امتاں چوکھیاں ہونیاں. بولو 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 یہ سبق پکا کے بنا ہے. آپ کتنی ہونی نے بابا جی 70 امتاں تے آپاں بولو بولو آخری ہونا ہے. لیکن اے دے باوجود ہر شے دی ابتدا ساڈے تو. نبی پاک نے جدو ارشاد فرمایا نا یہ ہن گل چل پئی تے میں کہ تھوڑی جی سیرے چلائیے تانوں بڑا سواد آؤ سی یہ جاگ دے بیٹھے رہے آ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سوال ہویا. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے صحیح السند صحیح المتن. جگہ ذرا حضور دی حدیث دوڑیاں مائیاں تے بول دے ہو کدی نبی دے جملیاں تے بولتے نو سواد آ جائے. صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ارشاد فرماؤ قیامت والے دیہاڑے ٹوٹل جنتی کتنے ہونے. آواز وٹھی آئی گال میں وڈی سناؤ. ٹوٹل جنتی کتنے ہونے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بڑے نماز تے وضو دے مسئلے پوچھو. ٹھر جاما چلا مدینے بنجے. یہ نہیں فرمایا کہ بس یار تسی میرے کو اگر پوچھنا ہی ہے تو قرآن دے بارے پوچھو. بڑے غیب دیاں خبراں پوچھ دیو میرے کو کدوں آئیاں. یہ بھی نہیں فرمایا کہ 10 منٹ ٹھہرو بڑے جبرائیل نو آمن دیو نو آنے پہنچ کے 10 منٹ میں تو اس تو بغیر پتہ ہی نہیں لگتا. بیٹھا بڑا بول تو صحیح نال عقیدہ بھی سیٹ کری چلیے. یہ بھی نہیں آکھیا بھائی قیامت اسی تے ڈٹھی جاسی کسے نو کہ پتہ قیامت والے دیہاڑے کیا ہونا ہے. صدقے تے صحابی تو جاواں نہ جے نو پتہ ہے بھائی میں اور کسے نو پتہ ہووے نہ ہووے میرے آقا نو ضرور پتہ. اور میرے آقا نے بھی نہیں چھڑکیا. اور ترمذی پاک کے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے پوچھدا پیا بھی قیامت والے دیہاڑے جنتی چوکھے ہونے. اگر جی ہاں اے ذرا میں دسو کتنے جنتیاں دی تعداد. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل الجنت 120 صفا. فرمایا قیامت والے دیہاڑے باب آدم تو لے کے قیامت دی صبح تک جتنے جنتی ہو سن انہاں دی 120 صفا ہونیاں. مٹھے نہ بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال فرماؤ. اہل علم نو پتہ میں تو تواڈے واسطے تقریر پیا کرنا گل چھڑی ہے تے میں کسے لا لئی. قیامت والے دیہاڑے ٹوٹل جنتی لوکاں دیاں صفاں کتنیاں ہونیاں. مٹھے بولے ہو ویسے 120 بندے بھی بولو آ تے کڑکار پے جاوے. آ کتنے جناب 120. میں ایک جگہ حدیث بیان کی تھی بلکہ عموماً تسی بھی کئی مٹھے پے 120. یہ مفتی صاحب پریشان پتہ کیوں ہوندے مانو ایک بندہ پہ آکے حضور 120 صفحہ تے باقی ساری مخلوق کی دے گتوں ہیں. سمجھ نہیں بھئی یہ بولی یہ ٹھیک ہے یا بدلا چاہ. اب بڑا چاہ کے بولو بوڑ مت بولو سنو. آدھا جی 120 صفحہ تے باقی سارے نو کی دے گتوں ہیں مولوی. اور میں آکے باؤ گل لے 120 صفحہ ہیں پر تواڈی مسیح تالیاں نہیں. ہوں کو چہرے جے نا گلاب دے پھول ریت کیڑے نے جناب. آخر یہ ماں کیا تواڈی مسیح تالیاں نہیں. آخر وہ موڑ صاف کیڑی بڑی ہونی. میں کہا ایسے بارو تا تو سبحان اللہ کوئی نہ ہو. اور میں تین دسنا ایک صاف کیڑی ہونی. علماء تشریف فرمانن اس سیاستہ دے اندر مشکات دے اندر اے حدیث موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دہاڑے نہ اے ریت ہونی ہے نہ اے ٹبے ہونے نے نہ اے پہاڑ نہ اے سمندر. اے جتنی دنیا ہے اے بھی تے سمندر ریت کھلار کے پہاڑ چہاڑ کھلار کے سمندر ختم
کہ اللہ نے ساری کائنات کو زمین بنا دینا، مشرق تو لے کے مغرب تک انج دا لیول ہو جانا ہے، ایدو کھلو کے بندہ ویکھے تو اودلی چوٹ دسی سی ایڈا بڑا گراؤنڈ مشرق تو مغرب تائیں کہ ایڈی ہونی ہے ایک صف، موڑ ہونی ہے دوئی، موڑ تری، موڑ چوتھی، ایڈی ایڈی ایک صف ہونی ہے۔ جدو میں بیان کیتا نا تے آدھا یار ہون کائی حوصلہ ہو اجے ایڈی لمبی ایک صاف ہوگے نا ہون مولوی صاحب کو آسرا ہو گیا بجے ایڈی لمبی ایک مشرق تو مغرب تائیں ہوگے نا تو چلو موڑ کی دائیں نہ کی دائیں آڑ ویسا صدقے جاما آئیو تو اڑی مسکرا ہٹ ویک نہیں آئی میں غلام یاسین بھائی دے پیچھے جڑے بندے بیٹھے نو بولیں دے کوئی نہیں پچاس پوری پلائیں دن ہے انشاءاللہ مدینے منجے توجہ کریں مفتی صاحب میں آپ دی توجہ اور سارے مجمع دے بھرا سجن دوست احباب جتنے بیٹھو توجہ کریں سو گال بڑی سوادی آگے ایڈی لمبی ایک صف آج تائیں کوئی شمار نہیں کر سکیا وہ یہ مشرق تو مغرب تائیں کتنا لمبا فاصلہ ہے ایک صف ایڈی بڑھ دوئی بڑھ تری 120 ٹوٹل خدا دی قسم ایک گال سن کے تو کھلو بھی جا میرا تے حق نہیں ادا ہونا پر تو بولی نہ میں تے بڑی گل ہے صحابی آدھا یا رسول اللہ اے تے حضرت آدم تو لے کے قیامت تک ساری امتاں دے وچ ہو سن اے دسو بھی تواڈی امت دیاں کتنیاں صفا میرے کریم نے جڑی گل کیتی سارا مدینے جاؤ سارے چھڑے جانے بھی فرمایا سمانون من هذه الامه او فرمایا 40 باقی سارے دیاں تے 80 صفا چھڑی میری امت دیاں ہو سن تکبیر نعرہ رسالہ مصطفیٰ عصمت مصطفیٰ کیا بات ہے کر صاحب سبحان اللہ اور کہا مجھے آئی ہے اس گال دا دوبارہ لطف لینا بندا ہے دوبارہ لطف لینا بندا ہے ٹوٹل صفحہ کتنی ہونیاں اچھی بولو انہاں دے وچوں 40 صفحہ باقی سارے نبیاں دیاں تے 80 صفحہ میرے آقا دی امت دیاں سبحان اللہ دس بھائی ہون اے ساڈے فیصل آباد دے کول سدیانہ شہر ہے اتھے میں ایک باری بیان کیتی ہو مینوں بابا دا مولوی صاحبہ 10 کر دیتی گئی سواد آ گیا ہے آدھا ہون تک کوئی نہ کوئی صاف ساڑی پکی ہونی سمجھ آ رہی ہے جناب او پنجابی سمجھ آندی پئی ہے اللہ تعالیٰ مدینے لائے جنے اے جڑے بچے بیٹھے ہو یا تے سائیڈ تے ہو جاؤ تے یہ بانا تے تسی دی اچھا کیا کچھ توجہ ہے نا میرے بھراواں سنگیاں بزرگاں دی قیامت والے دے ٹوٹل جنتی لوکاں دی صفحہ کتنی ہونیاں بولو 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 سبق پکا لئیے نا اور دمیے نہیں اپنے سان تا پتہ نہیں ہوئے مولوی اور بول رہے تھے بڑے نے سانو جو سمجھ نہیں آئی کہ ہویا کہ دھوڑا پاٹ دیتیاں نہیں دھوڑا نہ ہو سن وچ مسئلے بھی سارے ہو سن کتنیاں صفحہ ہو سن ٹوٹل کہ انہاں دے وچوں اپنے آقا دیاں وہ بول تو صحیح نہ یار کہ باقی سارے دیاں سوال نہیں آ گیا اگلا سوال اس تو بھی 10 سال ہے حیاتی قداں یاد رکھیں ایسی پیاری حدیث پاک یہ حدیث پاک ترمذی دے اندر بھی ہے مشکات دے اندر بھی ہے بخاری کتاب الوضو باب غر المحجلین دے اندر بھی ہے فرما رہا یار میں کیا کہہ رہا یہ حدیث پاک دیگر اکثر محدثین کرام نے لکھی آئے طرح ہم سوال سنے آئے کہ 70 امتہ ٹوٹل ہونی ہیں آپا چھیکڑیاں ابتدا ساڑھے تو ہونی ہیں 120 صفحہ ٹوٹل 40 باقی نے 80 ساڑھیاں صحابی آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی گال تک قیامت دی چھڑی بیٹھی ہے تے یہ مہربانی کر کے ایک تھوڑی یہ گال اور بھی دس سوچا توجہ تو کرے سنا یار میں کی بیانا ایک گال یہ اور بھی دس نبی پاک فرما بھی دس بھائی تیری کڑی گال ایجے بھی کیا درہ گال بڑی سوال او ساکھا یا رسول اللہ قیامت اتنی جو ملخی ہو سی ملخی آدھے ہو اتنی مخلوق تے بندے باب آدم تو لے کے قیامت دی صبح تک کل مخلوق حضور ایک گال تدسو کہ پوچھو یا رسول اللہ تسی اپنی امت نو کیویں سمجھنے سو یہ گال کو وزن ہے تو بوڑ اگلی گال سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی امت نو کیویں سمجھنا ہے میں اپنے حساب دا تبصرہ کر لواں نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ فلاں رنگ دے کپڑے پا کے وے آئے تے مڑ سنجنے سائیں یا فلاں جھنڈا لے کے قبرے چوے آئے تے مڑ قیامت نو چائی وتے آئے تے مڑ سنجنے سائیں اے بھی نہیں آکے کو خاص فارم لے کے وے آیا شناختی کارڈ میں مثال دے رہے ہیں سمجھان دی خاطر میرے نبی نے جڑا جواب اے نہیں فرمایا بڑا قیامت والے دیہاڑے مڑ میں تو اپنا نہیں پتہ تو تانوں کیویں پتہ جی میں لوگ آ دین
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پوچھ دے پہو کہ قیامت والے دیہڑے میں تانوں کیویں سیاںنا ہے؟ آخر جی ہاں. میرے کریم نے فرمایا سیماؤن لیست لأحد من الامم، فرمایا تہاڈی ایک نشانی ہونی ہے وہ ہور کسی امت وچ ہونی کوئی نہیں تے میں تانوں سیاں لینا. جڑے 5 کلو دا سیر ہی لیندے پے شالا مدینے وان کے کھڑی جاؤ. یہ میں بات دعا نہیں دیتی، اس تو بڑی دعا ہی کوئی نہیں باشا. چل کے کھڑے تسی میرے واسطے دعا کرو انشاءاللہ قبول ہو جاوے. ایک جگہ تھی کہ میرے دعا کروں میں مدینے وان کے کھڑی جاوے. ایک بابا دا کوئی نہ ایسا نہیں کرے. میں کہا کی ہویا؟ آخر جی توں باقی ہو تو تقریرہ کون سنی سی؟ بیٹھے ہو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا، سمجھ آمدی پئی ہے. جڑے جڑے بیٹھے ہو مدینے جاون دی خواہش ہے ذرا بولے سو سبحان اللہ پہ. اللہ کہتا میرے بزرگاں نو چس آئی بیٹھی ہے. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. توجہ ہے میرے بھیرا دی کوئی؟ اور یہ گال بڑی سوادی آ گئی ہے جناب. نبی پاک فرما تھوڑی ایک نشانی ہے جس تو بس جان لینا ہے. صحابی آکھے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ وہ نشانی بھی دسی جا. ہن پیریڈ طلاق کی گیا ہے. ہاں تسی ہن گلاں تے دس دے پے تے چلو آ بھی لنگو سانو دتی ونجو ذرا سنیا جے نو سمجھ آوے. یا رسول اللہ نشانی کیڑی ہونی؟ میرے نبی نے فرمایا بہو غر المحجلین. نبی پاک علیہ السلام یہ جدو فرمایا تے دا ترجمہ بندا ہے چمکدیاں ہویاں پیشانیاں، چمکدے ہوئے متھے، چمکدے ہوئے اعضاء. انہاں کہا یا رسول اللہ دا مطلب سانو سمجھ نہیں آیا. سن امتی ذرا فرمایا میری امت جدو وضو کرے سی نا جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا جاسی او باواں او ہاتھ او چہرہ او سر تے او پیر قیامت والے دیارے انج چمک سڑ جویں 14ویں دا چاند تے جیڑا جیڑا چمکدا ودا ہویا میں سمجھ جانا میرا. اللہ ہاتھ چا کے بول بڑے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بولو یار بولو. توجہ ہے اللہ آپ نے سلامتی عطا فرمائے. ہر علماء نو چاہ ساری ہے تو انہوں ہی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ بیٹھے ہونا پا 2-4 گلنا کرنی ہیں یہ اجازت ہو بیتا کر لئیے نہ بھی بہت کر کے بیسا. میں لاکھ باگ 400 کلومیٹر سفر کر کے آیا بیٹھا ہوں تھوڑی ایڈی جلدی جان چھڑ سا پورے میچ چلے سا. توجہ فرمائی سو لے محبت دیاں گلہ ہوندیاں تاکہ جاگ دے رہو نا تسی. نبی پاک نے فرما میری امت جدر وضو کرے سی نا تو جتھے جتھے وضو والا پانی لگنا اتھارا چمک سی. کہ پہلی بات یہ ہے میں امت رو پوچھنا لئیے سوال بھئی وضو کریں دے بھی ہو کہ کوئی نہ ہو کرے؟ وضو کرے سو تا چمک سو وضو کیتا کرو. باجے وضو کرے سو تے مسیح تے چاو سو جے مسیح تے چاو سو تے رب نو سجدہ کرے سو او سو تے قرآن پڑھ سو. وضو دے نال قیامت والے دیارے چمکی جانا تے جے باقی کرے تے مانوی چمکی جانا. گرامی قدر حضرات ایتھے 2-4 گلاں ہور بھی کر لئیے. جیڑا بندہ با وضو رہندا ہے نا اونوں غصہ بہوں گھٹ آندا ہے. آدھے مینوں کاوڑ بڑی چڑھدی کاوڑ یاد ہو نا غصہ مینوں غصہ بہوں چڑھدا ہے. استاد جی علاج دسو. میں کہا وضو کر با وضو راسے نا تے کاوڑ گھٹ چڑھ سی. نمبر 1. نمبر 2 جیڑا بندہ با وضو رہندا اودے تے شیطان حملہ نہیں کردا. تھا بولیندا پیا پڑیا حملہ نہیں. اس واسطے با وضو لیا کرو نہ کعبے چڑھے نہ شیطان حملہ کرے. علماء بیٹھے رہے صوفیاء نے لکھیا جڑا بندہ با وضو رہندا ہے اللہ تعالیٰ نو توفیق دیندا ہے کہ ادی زبان تو ذکر خدا جاری رہتا ہے. اگلی گل جڑا بندہ با وضو رہندا ہے او دے رزق وچ برکت ہوندی. ایتھے برکت واسطے کوئی اپنے گھر دے اوتے پرانیاں کنیاں موتیاں مریندا ودا کوئی نواں ٹریکٹر لے کے سامنے پاؤلا بندا ودا. بیٹھے ہو بات ہے یہ بیٹھے ہو تو میں کہا بڑے گوڑے چھٹے نا یار میں نے تو تنگ کی تھی بیٹھا ہے تیرے نال صوفی صاحب میرے نال اتنی دوروں آئے چنگا بھلا بولیندا ایتھے بیٹھ کے وہ بھی کوئی نہیں بولیندا چنگا بھلا راج گلاں کردا ایتھے پتہ نہیں کی ہو گیا سو خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ تے پھددا ہے نا. نال یار تم ہی بول پگڑی تے بابے کھادے مالی بننی بیٹھا بول تے صحیح نہ بڑیا وکی تے ناراض نہ ہو سو. تسی میرے بھائی ہو میرے دوست ہو میرے سجن ہو میں دل دکھاون نہیں آیا لیکن تھوڑے جے جگاون تے آیا. توجہ کرے سو ذرا گرامی قدر حضرات گل بھولے تے نہیں بولو
جڑا بندہ باوضو رہندا ہے نا او دے رزق وچ برکت ہوندی اساں برکت لیندے بنے کو پرانیاں کنیاں مودیاں مریندا چنگا بھلا 20 لاکھ دا مکان بنا کے پرانے کنی مودی چ مریندا نواں ٹریکٹر لا کے سامنے پولا لٹکے ہے کہ کوئی نہیں دسو بیٹھے ہو اور سنو تو صحیح اے ہوندا ہے ماں کیا ماں صاحب آئے کے شے اگے برکت ماں کیا لترا آئے حاجی صوفی صاحب صدقے جاواں بڑے بڑے جواناں نو پیچھے چھڑ گئے ہو یقین اللہ تے فرماؤ ماں کیا لترا تیری برکت ہے آ تینوں مستدرک کتاب و تلاوت یہ کدی سناواں اور ایو تلاوت دا سبق دیون واسطے غلام یاسین مدرسہ بنائی بیٹھا ہے تو علاقے والے تعاون پہ کر دے اور مفتی اقبال جیسا درویش بندہ سارا برستی پیا کردا ہے تو جتنے بزرگ سجنوں جنہ ایدیاں بنیاداں رکھن خدا تبارک و تعالیٰ تو حج دی سعادت عطا فرمائے اگر سننا میرے نبی نے فرمایا اے مستدرک کتاب و تلاوت دی حدیث ہے آقا نے فرمایا سورۃ البقرہ فیہا آیت سید آیت القرآن یقرأ فیہا بیتن لا يدخل فیہا شیطان قط ترجمہ سنیں فرمایا قرآن مجید دے اندر ایک سورت ہے جے دا نام سورۃ البقرہ ہے او دے اندر ایک آیت ہے جڑیاں تمام قرآن دی آیاتاں دی سردار ہے فرمایا جتھے او پڑھ لے جاوے کبھی شیطان نہیں آ سکدا برکت ہی برکت کیسا ہے فرمایا آیت الکرسی سبحان اللہ اے ذرا سارے بزرگ اچھا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو توجہ ہے پولیاں چ برکت نہیں لیتراں چ نہیں بیٹھے ہو اللہ جلو تو صحیح بڑھیا مکی پیا اصل وجہ پتہ کی ہے مفتی صاحب اساڈے کوٹھے تے کاتے کاں بائے ونجن آدن آج کوئی آؤ اچھا موڑ مبل بولو تو صحیح نہ ہاتھ آ کے بڑھیا ہے تسی میں نے آکھیا ساڑی بولی بولنی ہے جے بولے ساتھ مڑ توانو بلوائی توجہ ہے کاں بائے جاوے کاتے آج کوئی امدہ پہ ہوش ہوندہ بھوکا بیٹھے توانو ہے کہ آج کوئی امدہ پہ ہے خدا کا خوف کرو زنانی بیٹھی ہو آٹا گندی ہے نا تھوڑا جا پراک چوہے ٹھنجا پہ ہے آخر آج بھی کو آؤ کھڑو بڑی عجیب و غریب رسمہ ہوندیاں نے بڑی عجیب و غریب یقین فرماؤ اگر میری ماما بہنا سن دیا بیٹھی ہیں تو بھی توجہ کریں تے جتنے میرے بھیرا سنگی دوست احباب بزرگ سجن بیٹھے ہو تو سا بھی توجہ کرو میرا باؤ آپ ہندوستان چھڑیا پر ہندوان دے اجان رسمہ نہیں چھڑی اتروئی خدا دا نائی یہ کلمہ مدینے آلے دا پڑھیا ہی نا تے موڑ ہندوان دیا گلنا تے عمل نہ کر زہرا دے بابے دیا گلنا تے عمل کر سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے نا انہا چیزیں برکت نہیں تو ایک باری بسم اللہ پڑھ کے آتل کرسی پڑھ کے پھوک چمار تے مڑ ویکھی رب دیا رب تکی میں بس دیا توجہ ہے ایک قرآنیاں کنیاں تھا لتر ودے لٹکیں دے بڑے عجیب و غریب ڈرامے ودے کر دے خدا دیا بندیا تو مسلمان ہے یقین کرو سانو یقین کوئی نہیں رہا جنہ لوگ کا یقین آئی نا میرے شیخ طریقت حضرت علامہ سیدی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس اتار قادری مدنی چینل اللہ بابا مدنی چینل بیٹھے ہوندے ہو نا آ ضرور ڈٹھا کرو او بیٹھے ہو 8-10 بندے بولے باقی کے شبے مدنی چینل ضرور دیکھا کرو آپ نے پرانی قدیم فیضان سنت دے اندر بسم اللہ علیہ چیپٹر لکھے حضرت خالد بن ولید نو نبی پاک نکلے ایک علاقے سے لشکر دے کے بھی جاؤ تھے اسلام دی تبلیغ کر کے او گئے نا آپ نے علاقے میں کٹھیاں کیتا آپ نے فرمایا بھی گلہ ہی نے اترا ہے یا جانگ لڑ لو یا کلمہ پڑھ لو تو یا ٹیکس دے ہو چاہ جی دین دے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو مرتر کڑے ہو انہاں کیا نہ جانگ لڑنے ہیں نہ کلمہ پڑھنے ہیں نہ ٹیکس دینے ہیں آپ نے فرمایا مرتضی کر دے کی ہو انہاں کہ ایک رات دی مہلت دے دمی دسے سائیں جو ہے نہ بڑھیا بول تو صحیح دمی دسے سائیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا آپ باہر ہیں آپ نے بھی رات شاہ کر لیا دمی ہوئی رات جدو ہوئی نہ تو سارے بہ گئے علاقے دے وڈیرے بھی آ گئے تھے جوان بھی آ گئے تھے پلوان بھی آ گئے تھے سارے کیا کرنا نہ کر آئے لشکر آپ گھنٹے چ پڑتا مار بڑے اتاوڑے چھوڑ سمجھ پہ بولنا بڑے کالی کالی طبیعت دے مالک نہ کھلا گل ہی کوئی نہیں جناب اتنا مرے سانے جتنا گلے سانے بول لو تو صحیح آپا دمی آئے جگہ اچھا دعا اٹھا سا کیا آئی کر بڑا جا کافر آنا کلمہ کوئی نہ پڑے انہوں نے کوئی نہ پتا
عیسائیاں والے گلاں ہوندیاں پئیاں نے انہاں دا وڈیرا بابا بیٹھا تو نہیں بولیندا انہیں کہا بابا او تو نہیں بولیندا اس آکھیا میں تو تا پاول جلیندے نہیں توجہ ہے اس آکھیا میں تو تا لتر جلیندے کوئی نہیں اس آکھیا ہوئے بابا جی تو ہاں تو ہی تا سانو دلاسا دینا ہاں جے تو آپ حوصلہ چھڈی بیٹھا ہے اس آکھیا باؤ گالے تو سا جتنے بھی ہو نا گالے تو اڈا سائیں کوئی نہیں انہاں دا سائیں ڈاٹا ہے انہاں بعد کے بننا بھی ہے ماجنا بھی ہے انہاں کہا اچھا یہ تو بابا سڑا ہاں چاہی کھلتا بابے تو بغیر بکریاں تا نہیں چڑھ دی انہاں کہا ٹھیک ہو کیا کریے انہاں کہا بھی گالے ایڈی جلدی گال منو بھی کوئی نہ اپنا مزاج بدلو انہاں کہا کیویں انہاں کہا دمی جا کے آکھنا نہ جانگ لڑنے آئے نہ اسی کلمہ پڑھنے آئے نہ ٹیکس دینے آئے وہ بڑھ پوچھن کے چاہ اسی انہوں نے اکساں بھی ایڈے ہی تسی ترکڑے ہو یا توڑا سائیں ترکڑا ہے ساڑھے علاقے دی زہر بڑی مشہور ہے یہ پیالہ پی کے تو سنجاؤ پچا تو بات ٹھیک ہے تو یہ زہر ہی نہ پچا سکے ہو تو ٹور گیا تو مڑ گالو تھائیں نہ راسی بانسو نہ وجہ سی بانس میں کہا ٹھیک ہے لو جی ٹاک لگ گیا دمی ہوئی خالد بن ولید پاک فرمایا باجے آؤ بھائی وہ جناب علی آگے بڑے دے دو چار تناب چھوڑی آگے انہاں کہا گالے ایسا کچھ بھی نہیں سے کریں دے فرمانے کوئی تک کرنا پاؤسی آیا جو ہاں انہاں کہا گالے بھائی تسی آدھے ہو کہ ساڑھے سائیں نے انہاں دے لڑ لگ جو بندہ کامیاب ہو جانا آئے ساڑھے علاقے دی زہر بڑی مشہور ہے اے اگر پی کے پچا جاوے نا بس ہی بغیر لڑائی تو سارے کلمہ پڑھ لے سان انہاں اگلا جملہ سنے آجے نے سام آپ نے فرمایا بس آگے وہ آپ کو ایک وچو وچو بولے ہو سکے جدو پی کے پچھے سے موڑ میں پوچھ آپ کو جانو دوار دے بڑا مان تھا آپ نے فرمایا بس اور زاکہ تو ہم میں بار آپ نے فرمایا لایا ہو پیالہ وہ گیا زہر جا پیالہ بڑا سارا بھار کے لایا خالد بن ولید پاک آپ نے پڑھیا بسم اللہ پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء دعا پڑھی کہ آپ نے وہ پیالہ پیتا تو چپ کر کے پیمن تو بعد آپ نے فرمایا اور کتنی دیر تو بعد تھوڑی زہر اثر کر دی ہے یہ تو سمجھا یوں بولے کتنی دیر تو بعد میری تقریر اثر کر دی ہے ذرا بولو ہمیں دیکھا دسو بھی کتنی دیر تو بعد تھوڑی زہر اثر کر دی ہے وہ کر دی آئی نا جو گھنٹے تو بعد انہاں کھڑی 5 گھنٹے سوادی دیو نے کام نا اکا آپ نے فرمایا کہ 5 گھنٹے تمہارا ساتھ تو بیٹھ سبحان اللہ تسلی کر لو اچھا ہونو سارے ہیں دور نہ اتو آئی ہیں ہو کے ویدے پہن میں بڑا ہون دورہ پوسی ہون کی ہو کے ویدے بیٹھا جو دے آئی ہیں ہو کے ویدے پہ ہون کیا ہون خالد بن ولید پاک بیٹھے نا اپنے سانجہ لیا گلہ پکر سبحان اللہ یہ دو ٹائم لگ گیا جیرا آپنا بھی دیتا نے ترکڑاؤ کے بولی یہ دی مجبوری ہوئے یا علم دا ڈھیر فلاڈ آیا بیٹھا ہوئے مٹھو نہ بولے جیرا حضور دا نو کرے ترہ ترکڑاؤ کے بولے سجے کبھے بیکھو کئی بیٹھن تکا سٹاٹو گرامی قدر درات خالد بن ولید آپ کیا فرما دسو انہاں کیا بھاؤ گالے کلمہ پڑھنے ہیں چونکہ تو باچ گیا ہے پر سانو ایک گال 10 آپ نے فرما پوچھو گیڑی گال انہاں کیا دسو بھئی یہ زہر نے تو آنے تھے اثر کیوں نہیں کیتا جملہ سنی آپ نے فرما تو انو مان ہاں زہر دے کہ میں نو مان ہاں زہرہ دے پاپے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مناظر اسلام مفتی صبر عباس قادری صاحب علماء اہل سنت جشن میلاد مصطفیٰ توجہ اللہ اپنو برکت عطا فرما اور توجہ ہے میرے بیرامد انشاءاللہ مدینے میں نیوں اور بھاؤ ساڑھا یقین ہی کوئی نہیں رہا جس دے ساڑھا یقین کامل ہو گیا نا چس آ جا پکے کامل مسلمان بنو توجہ ہے گال کی دائیں دور نہ بھاگ جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دڑے میں تھانوں سیان لینا گال ایتھے کہ کیویں سیاننا ہے فرمایا تو اڈی چمک تو یہ ایتھے جا کے بہت ایک چھوٹا جا مسئلہ نہ حل کریے توجہ کرے ذرا توجہ کرے اگر جی مولانا کیڑا مسئلہ حل کروں ہے میں کہ جڑا بندہ چمکے انہوں بندہ نورانی آنکھ سکدا ہے اگر جی ہاں تو میں کہ مولوی مول لڑائیاں کیڑی گل دیاں جس نبی دی امت نور ہے
نہیں سوال نقطہ ہے نا جس نبی دی امت نور ہے وہ ساری امت نبی نور نہیں ہے خدا دا خوف کر مولوی تو وجہ لڑائیاں گھٹتی بنا وہ نور تھے یا نہیں تھے یہ تھے یا نہیں تھے میں کہا بندے دا پوتر بنا عثمان غنی نو تو ذوالنورین سارے آدھے ہو تو میں کہا کیوں آدھے دو نوران والا یہ کہڑے دو نوران کیوں بھی کہڑے دو نوران آیا کہ ہر ویلے دو بتیاں نال ہوندیاں لالٹیناں ہوندیاں انہاں دے گھر دو ڈیوے بلدے رہندے ہیں دیکھو نا سوچن کی بات ہے قرآن کی بات ہے میں جٹا کی تقریر پیا کرنا ایک بڑا تاریخ اور خلفاء امام جلال الدین سیوطی خاتم المحدثین جنہوں 72 تو زیادہ مرتبہ جاگ دیا مصطفیٰ دا دیدار ہوئی اکثر امام محدثین کرام نے کیا فرما عثمان غنی دے کول پتہ کڑے دو نوران نبی پاک دی ایک بیٹی نکاح چاہیے ایک نور دوئی بیٹی نکاح چاہیے دوسرا نور ہے دو بیٹیاں ہاں جڑے دو نوران میں کیا مولا جی نسل مکی اپنی مسیطہ نو آنا ہے عثمان غنی ذوالنورین مسجد اور ذوالنورین دا ترجمہ تا پوچھ لا اے نورانا بڑی آئیتا ہے نبی دیاں دو بیٹیاں جکے بعد دیکھ رہے آئیاں جیس نبی دیاں بیٹیاں نور ہیں اور انہاں بیٹیاں دا بابا نور کیا ہے آج تائی مسئلہ نہیں سمجھیا یار چلو جدو مفتی کورس کرو نا تو استاد صاحب فرما دینے صورت مسئلہ بدل لیتے ہیں اجازت ہوئے تو آپ بھی صورت مسئلہ بدل ہی آئی تھے تو سبحان اللہ اللہ بکی نہیں بدل رہا کھایا میں نے تو ہون پسینہ آیا تو تقریر ہونی نہیں ہون شروع مولوی پونے گھنٹے تو بعد سٹارٹ ہویا تو ساڈا کی بن سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ لو جی ذرا صورت مسئلہ بدل لئیے وضو کرنا تھی آپ نور آلیا ہو جانا صورت مسئلہ یہ ہے آپ وضو کرتے کیوں ہیں اس واسطے تاکہ اتنے پاک ہو جائیے کہ اسی قرآن ہاتھ لا سکیے نماز پڑھ سکیے انہیں نا جی حدث دیاں دو قسمہ ایک حدث اصغر ایک حدث اکبر حدث اکبر دا مطلب ہے غسل فرض ہوئے غسل کریں بغیر بندہ پاک نہیں ہو سکتا حدث اصغر دا مطلب ہے کہ بندے نے جد تو وضو نہیں کرنا بندہ پاک نہیں ہو سکتا آسان کر کے یہ ٹاکی بولیے دستا سمجھ آئیے نا بندہ وضو اس واسطے کردا تاکہ بندہ پاک ہو سکے نقطہ سنی یہ سمجھ آوے دل دیا کننا نال اینا کننا نال سن دے ہی رہتے ہو حضور دی شان دے بیچے میں آکیا جیڑا بندہ پاک ہومن واسطے وضو کرے جیڑا بندہ پاک ہومن واسطے وضو کرے اللہ او نوتا نور چا بناوے کہ جیس محمد نو پیدا ہی پاک کی تو یو نور کوئی ہے بولو تو صحیح ایچے ملا جی روڑے گھتی میں نہان کے کوئی نہان کے کوئی نہ میں کہا ہون سمجھ آئیے کوئی نہیں جاگ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جاگ رہے اور گرامی قدر حضرات شاءاللہ مدینے منیوں انہا گلہ نو ذرا غور دنال سنیا کرو گرامی قدر حضرات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ پاک نے پیدا ہی پاک فرمایا آدھے آپ نے سجدہ نہیں فرمایا تو سجدے واسطے پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے بولو 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 پاک ہونا ضروری ہے نا سجدے واسطے سجدے واسطے پاک ہونا بھی ضروری ہے علم ہونا بھی ضروری کہ میں کینوں پیا کرنا یہ دا مطلب ہے نبی نو آن دیا پتا حضور دی شان تے بولتا صحیح نا اجازت ہوئے تو میلاد دی خاص گھڑی نہ بیان کرا حضرت اماں آمینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی زبان اقدس وچو آپ فرما دیا نا لما بولدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونا مکحولا مخطونا مطیبا مطہرا معمبرا رافعا یدیہ الى السماء وقالا اللہم رب حب لی امتی توجہ ہے کہ کوئی نہیں خاص میلاد پاک ولادت آپ دی آمد جس انداز دے نال ہوئی اما آمنہ نے خود ارشاد فرمایا اور کیا فرمایا ذرا جملیات غور کا فرمایا جدوں میرے بیٹے پیدا ہوئے نا میرے لخت جگر محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دیکھیا تے جس میں اقدس تے خشبوماں لگی ہوئی مقدر اللہ بولے مقدر اللہ فرمایا میں دیکھیا تے جسم دے تے نورانی لباس چڑھے ہوئے فرمایا میں دیکھیا اکھاں دے وچ سرما لگے ہوئے میں دیکھیا سر مبارک دے وچ کنگھی دتی ہوئی ہے میں دیکھیا ناڑوا کٹے ہویا ختنہ شدہ اگلا جملہ فرمایا آدھی سیر سیدے راہ کے ہاتھ چاہ کے آکھیا باری تعالیٰ میری امت تا میرے حوالے چکر رہے وہ توجہ ہے یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آندیاں تے میں اس کوڑی سوچ نو کی کرنا جڑا دا 40 سال کے بعد نبی تھے میں کہ پر اب وانتا رہا ہم وہ سوچ کو کیا کریں ہمیں وہ بندہ بالکل سمجھ نہیں آتا وہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے ہمیں تو یہ پتا ہے اس نبی نو آدھے ہاں پتا ملا عبدالحکیم سیال کوٹی دے خیالی حاشیے پڑھے آندا تو پتہ لگ جاندہ آپ نے وہ دے بیچ بھی لکھے ہے فرمایا النبی نبی نبی تے نبی اگلا جملہ فرمایا ولو کان فی بطن امہ فرمایا نبی نبی ہوندہ ہے اگرچہ اپنی ماں دے پیٹے چوبے یا جھولیے چوبے یا بچپنے چوبے یا بڑی عمرے چوبے نبی تا نبی ہوندہ ہے یہ کہنا کہ آپ نبی نہیں تھے یا پہلے ملی تھی عالم عربہ میں پھر لے لی باہر شریعت دے اندر ایک مسئلہ لکھے ہوئے ہے فرمایا کہ جیڑا بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبوت دے کے اللہ واپس لے لیندہ ہے نا زوال نبوت دے نوادے نے نبوت دے کے اللہ واپس وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اللہ نے جنہوں دیتی ہے مور نبوت دے چھڑ دیا بولیں تو ہاں نا یار دیتی ہے بات دے چھڑ دیا نبوت بات لئی نہیں ہاں اظہار دا وقت ایک الگ بات ہے توجہ ہے گرامی قدر حضرات مسئلہ تھوڑا جہائی تے اوکھا پر سوکھا کیتا تے ہے بھی تو انہوں سمجھتے لگے نا ساڑھے نبی نبی سن ہاں اعلان نبوت 40 سالہ تو بات کیتا فرماتے نبی سن سمجھ آ رہی ہے جناب اگلی بات بھی سمجھا ذرا توجہ دینا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیدا ہی پاک ہوئے نے جڑا پاک ہومن واسطے وضو کرے او تنور والا بن جاوے جنہوں اللہ نے پیدا ہی پاک فرمایا ہے یہ وطو دی نورانی کے عالم کیا ہو سی تھکے بیٹھے ہو تو سلام پڑھئے چاہ اگر چاہنا نہ چہرے آتے نور آوے تو رب دا قرآن پڑھیا صحیح کہہ رہے ہیں دین دی خدمت کی تھی کر سمجھ آ رہی ہے جناب گرامی قدر حضرات سچی بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ رواہ المستدرک فرمایا جڑا اچھی قرآن پڑھتا ہے نا کہ دوئے بھی سنیں انہیں سمجھو جی میں چوکچ کھلو کے رب دی بارگاہ صدقہ پہ دیندہ ہے اچھی قرآن پڑھتا ہے تو کتنا ثواب دیندہ ہے جی میں چوکے کھلو کے اور رب دی راج خیرات پہ کرتا ہے سارے جہاں دے سامنے تو بیٹھے ہو کہ فرمایا جیڑا قرآن مٹھا پڑھتا ہے وہ کسی دی عبادت خلل نہ ہوئے کوئی ستا پیا تو نیندر خلل نہ پیدا ہوئے بیمار ہے تو تنگ نہ ہوئے وہ قرآن مٹھا چا پڑھے نا فرما اللہ انہوں اتنا ثواب دیندہ ہے جتنا لوگ کے اللہ دی بارگاہ صدقہ دے بندہ ثواب یہ نبی پاک دی حدیث توجہ ہے اس واسطے قرآن دے نیڑے اگلی گال میں سنائی نا پر آج دیکھو نا بچیاں نو دستار فضیلت ملی ہے کہ نہیں ملی یہ دستار بندی چھڑو دستار فضیلت بندی کوئی اور ہوندی ہے جڑی بندی ہے نا تو بندی بندو آر شاہ پورے سو تو صحیح نہ بڑھو بچے تسی ذرا دستار فضیلت آکھیا کرو فضیلت علی پاک دسو بھئی انہا بچے نو بیک کے دل ٹھریا تو آڈا سارے دا دل تے کر دو کہ کاش کہ میرا بچہ بھی ہوندہ تے کاری غلام یاسین واسطے دعا کرو اللہ دی حیاتی رکھے بچے گلی رکھو تے پڑھا کے پگا بنائی رکھ مٹھے بولے ہو جڑے اجر مونو تالے لا کے بیٹھے بولے تو صحیح نہ درا توجہ ہے سب بدرا دی جتنے علماء بیٹھن یقیناً اپنیاں مسیطان دے اندر بچے نو پڑھیں دے بچے نو گل سوتا تاں ایتا اعلان کر شو دے راہ جاندے راہ جب دے گلو توجہ ہے ساڑی قوم تو موڑ کوئی نہیں کھلتی مہربانی کی کرو اپنے بچے نو مسیح تالے پاسے گلے کر اتنا گال چھاڑ بے تیرا جنازہ پڑھ لے
بولے تے آنا یار اتنا تک گھر چھڑ بھی تیرا جنازہ تا پڑھنے بعد دعا تا کرے چا قبر تے تا مڑ اساں منگنی ہے نا قبر تے اساں منگنی گلاں بھی اساں مولویاں تے دعاواں بھی اساں مگر بچ کی وئی خدا دا خوف کیتا کر مصلی رسول دا بارے سے کو حیا کیتا کر میں آپ نو صحیح کہہ رہے ہیں جڑیاں کو چار پڑھی ودیو نانو بھی چوکاں کھڑو کے گلاں کر کے گول تا نہ کیتا پڑھی ودیو اپنے امام دی عزت تک کیتی کرو نبی پاک دے پیارے غلاموں قرآن مجید دے بارے میرے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یہ میں حدیث پڑھیے بھاؤ سلوڑا نہیں دوڑا نہیں مایا نہیں یہ پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ہوئے یا رمضان ہوئے جیڑا رمضان دے روزے رکھے یا قرآن کی تلاوت کرے اے دو ہی شنیا شفاعت کر کے انہوں جنت دے اندر لائے کے چلے پڑھ سو قرآن بچے انہوں پڑھے سو قرآن آج جڑی بڑی عمر آلے ہو تسی بھی ایک ایک باری قرآن پھیرا دے لو یہ مت انہوں صحیح دستہ پہ ہی دے صحیح دستہ پہ قرآن ایک ایک باری پھیرا دے لو چنگے راسو مخارج نال پڑھ لو بس اوقات قرآن نہیں پڑھے ہوں گے آدھے میں بسم اللہ علیہ قرآن پڑھنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تکبیر بیٹھے اور میں آکھے اللہ دا نائی قرآن ہی کوئی تو نما نہ کٹ اور ہاں یہ مسئلہ سن لو توجہ ہے مسئلہ سن لو بسم اللہ دی تسبیح پڑھیا کر اگر اس یقین دے نال پڑھنا کہ بسم اللہ 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 قرآن ہو گیا ہیٹھو تو تمہیں ویکھیا نہیں اتو پڑھی جانا بسم اللہ ہیٹھو ہے فرعون ہیٹھو ہے جہنم ہیٹھو ہے کافران دا ذکر تو بسم اللہ تیوں شرم نہیں آتی اوکھی گال تے ڈلے پائے گئے چندہ نکا جیا مولوی مفتی اقبال صدیہ سانو تو سلے دا تری بیٹھا جو نہیں فرمایا آپ نے او بھاؤ میں جٹ دیا بندہ میرے مسئلے سمجھامن دا دعا کرو میرے لفظ چنگے ہو جا میں جڑے ہن ہن پچا ہوتا صحیح نا گاڑ پیا ڈھول تا کھڑکاونا پاؤس ایک ہم آیا تو سن نہیں پاؤسی بسم اللہ اللہ قرآن کوئی نہیں ہوتا ہاں بیٹھ کے بسم اللہ تسبیح پڑھ راج کے پڑھ تو جدو انگل پھیرنا نا ہیٹھو تو جناب پتہ نہیں کیدا ذکر ہوندہ ہے ہیٹھو کافران دا فرعون دا جہنم دا ذکر ہے اتھے تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خدا دا خوف کدی خور نہیں فرمایا او باؤ بولو تا صحیح میرے بڑی عمر دے میرے بھرا ہو تو سامی قرآن ایک باری پھیرا دے لو میں نے امید کاری صاحب پڑھے سے میرے پیر و مرشد شیخ طریقت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات آپ فرما دیں مغرب تا عشاء یا عشاء تو بعد جلے بال شال سائے منجن نا اس ویلے بڑے بھرا کے پڑھیا کرو مڑتو ہم شروع میں ڈھیر ہم دی میں 40 سالہ دا ہو کے پڑھا بال کی آکس میں کہ تو پہلو بال سوال ہے بال سنبھال ہے یہ لے تیری شرم لائے بنی ہو لے آکے قرآن پڑھ لا اوے آج بھی شرم دور کر لے آج شرم دور کر سے کہ قبر چکرم ہو جسی آئے توجہ ہے ہائے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ وہندے پیان ایک سفر تے رات لکھو نے بھی ایک قبر آئی تے بیچ عذاب پیا ہوندہ ہے توجہ ہے آپ کو لٹاپ کہے جدو واپس آئے نا تے لکھو نے کہ قبر جنت باغ بنیا پیا تے بندہ موجہ پیا مرین پہلی تے گالے نبی دی نگاہ بیکھو جی میں زمین دے اٹھتے وے دی انہیں زمین دے بیچ بھی وے دی یہ مطلب ہے بھی نبی مرساڑے ورگا تھا کوئی نہ ہویا جیا حضرت عیسیٰ پاک نے فرمایا باری تعالیٰ تو بے نیاز ہے اس قبر دے کلو ٹپیاں کے عذاب ہوندہ پہ ہٹ کے آیا تھے جنت دا باغ بنیا پہ اس راز تو پردہ تا ہٹا توجہ ہے اللہ پاک فرمایا بھی گالے یہ دی ہو گئی شادی تے لمبے سفر تے جامع لگا تے سا اپنی گھر والی نو آکھیا اپنی زال کو بولی زالہ تھے نا پنی تروٹی سرائے کی میں کوان تھی بولی دا ہی واسطے نہیں تو سوال دیر چسکا لئی بول تسائی لالا پنی تروٹی آن دیا لیکن ماں ہی ہو یہ میری جانگا لی بولی بابا پکی بدی ہے میں کہ اسے ہی سنائیں توجہ یہ بھی آمد سجنہ دی کوئی فرمائے نے اپنی بیگم زوجہ محترمہ
انہوں آکھیا ہاں شادی تو بعد میں لمبے سفر دے جاندہ پیا جے تو میں واپس آ گیا اللہ نے میں نے اولاد دیتی دی یا پتر تربیت کرے سمائے تو جے خدا نہ خواستہ میں نے راج موت آ جاوے دی ہوئے یا پتر ہوئے اپنا دین سکھامنا اس اپنی زنانی زال دے نال وعدہ کیتا یہ لمبے سفر تے آئی تھائیں فوت ہو گیا لوگ کا دفن چکیتا ہے اے دے ہاں میری رحمت دے نال بیٹا پیدا آج وہ اس لائق ہویا ہا کہ پہلی مرتبہ اپنے دین دے استاد دے کل پڑھن واسطے گیا فرما عیسیٰ جدو اس استاد نے انہوں بسم اللہ پڑھائی نا اے دے پتر نو اور دے نال سنے اے دے پتر نو تے اس نے جدو ننی منی تے توتلی زبان دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا نا تے میں نے رحمان الرحیم آکھیا تے وقت میرے دریائے رحمت دے وچ ہل چل پیدا ہو گئی وہ جے دا پوتر میں نے رحمان الرحیم آکھیا دے پیو نو آکے چسارا توجہ ہے سبحان اللہ فرما میں اس واسطے دا عذاب اٹھا لے دا پتر میں نے رحمان الرحیم آکھ رہے جاٹ بھیرا بیٹھے ایک مسئلہ حال کر لئی بولو تو صحیح بڑی مدد یا مسئلہ اس بال نو تے پتہ ہی کوئی نہ بھی بسم اللہ پڑھ کے اے دا ثواب ابے نو بھی پڑھدا ہے کہ کوئی نہیں ہے ان تو پتہ ہی کوئی نہ ان تو پتہ ہی کوئی نہ وہ یہ مباد دعا مانگ سب یا اللہ جیشہ میں پڑھئے میرے پیو نو ثواب پڑھا ان تو پتہ ہی کوئی نہ اس تو ویسے ہی پڑھیا پہلے دیار گیا جیش پوتر نو پتہ ہی نہ ہوئے وہ ویسے ہی پڑھے چا اللہ دے پیو نو بخے چھڑ دے تے جے دے پوتر نو پتہ ہوئے کہ میں قرآن پڑھ کے ثواب ابے نو گلے ساں آدھے نے ختم کہاں لکھا ہوا ہے میں کہ ختموں میں ایو ختم بولتا صحیح نہ بڑا ڈل لائی پائے پیر بھائی آواز نہیں آ رہی ہے سبحان اللہ نقیب اور خطیب بندے کے لیے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اکبر او توجہ ہے میرے بیرامہ دی کوئی نہیں ہے بڑا اوکھا ہوندہ لیکن تسی تو میرے پیر بھائی ہو تسی تو ساتھ دے ہو توجہ ہے سنگیاں دی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پوتر نو پتہ ہی کوئی نہ اس بسم اللہ چا پڑھی تے پیو بچکی گیا تے جے دے پوتر نو پتہ ہوئے تو کاری دی علماء صاد کے دعا کراوے داسنا اللہ تعالیٰ دی قبر تے کتنی رحمت نہ دے سبحان اللہ بے شک بے شک درو یہی قرآن والے پاسے آ اور یہ جڑا مدرسہ بنا چاسے بھی اگلے سال آویے نا 2 منزلہ ہو کیا میں امید کرے سٹے جالے بندے ہاتھ نہیں کیا میں امید کرے اس کا تعاون فرمائی سسکار گیا کیمرے والے بھوائیں آچا چلو کوئی یہ بھی خوش ہو جا مینا اچھا 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 ہکو بندہ ہے تے 2 سامان پہ چلے خدا مدینے لے جائے اینو بھائی آج 200 روپیہ میری طرف انعام دینے بڑا سونا ساؤنڈ چلایا سن توجہ ہے بیرامہ دی کیا میں امید ہوں ذرا ہاتھ چاہ کے دسو بھی مدرسے دے تعاون کرے سو میرے بھائی تسی اگر روپیہ 10 20 100 بھی دیتے نا قطرے قطرے نال دریا بن جاندہ ہے اور یاد رکھو سانو تو نہ ایران دیندہ ہے تے نہ سانو سعودیہ دا ریال پال دا ہے او سانو تے آمینہ دا لال پال دا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اسی تے موڑ تو آنو آکھنا تاکہ تعاون کر دے رہو اور دین دے طالب علم پڑھ دے رہے ہیں تے خیرہ برکتہ ہوں دیاں رہے گا اور وہ اپنے علماء دی شان نو بھی سمجھیا کر میں وہ حدیثہ مکمل کرنا لیکن آئے سن سکتے ہو میں ادھر بیک سکتے ہو میں کی بیانا ماشاءاللہ توڑا مجمع جم کے بیٹھو ہے میں تو سمجھا بھی ادھے پونے گھنٹے تو بعد لگا بھائی سی پر نہیں بھائی سواد آ گیا چس آ گئی علاقہ بانے کچے دا ہے پر مسلمان پکے نے مدینے لے جنے توجہ ہے بیرامہ دی کوئی نہیں توجہ کرے سو گرامی قدر حضرات اسانو چاہیے ہے اسی ذرا اس پاسے توجہ دے بھی علماء اپنے اندھی عزت کی تھی کرو علماء تے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے نمازہ پنجو پڑھایا کرو سنتا لوگاں دے سامنے پڑھیا کرو عموماً یہ ہوتا سنتا ساڑھے سامنے نہیں پڑھا دیکھیں میرے کتنے گا آکو گنا تھا مال بھی صدی نہیں سواد
یہ میں پہلو اپنی گجران کا شاک سا بھوڑ تو توجہ ہے سنتا لوگ کدے سامنے پڑھیا کرو کوشش کر کے اپنی زبان میں اتنا سنجیدہ بناؤ بھئی نانو تو آتے شکایت نہ آوے یہ آکھن تے مجبور ہو جان یارا حضور دا نوکو رہی دا علماء نو چاہیے ہر جمعے تے بھامے تقریر صرف 20-25 منٹ کرن لیکن مطالعہ نما کریں نمی گال سنا میں او نہ ہوئے 5 سالہ تو پہلے وہ تقریر تھی آج نہیں وہ تقریر بڑا بڑا سواب نہیں نام دا تھوڑا جہاں تسی محنت کرنے دی کوشش کرو کرسی دے نال تسی وفا چا کرو اے مٹھو کا شاہ نہ دے میں مدینے والا تو ویسے ہی کراتا نہ رجا چلے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے میرے بھیرا اللہ مدینے منیوں اے ذرا گوڑے شوڑے چھاڑ کے باسو چوکڑیاں مار کے باسو سبحان اللہ جاگرے بیٹھے ہو نہیں میں لگتا ہے تو سنیں در آگئی سبحان اللہ دی آواز نہیں اگلی گال بھی سنا ہے ہون میں تو اڑے نال گال کروں اپنی علماء دی عزت کی تھی کروں یہ رسول اللہ دے مسلح دے محافظ ہے توجہ ہے خدا باستے نال عزت کی تھی کروں جی مولوی سارے رولے کہتے ہیں میں ماشاءاللہ تو جڑا نوا روز پاکستان مینار پاکستان بنائیں کیا بھی کاری علماء دا مخالف نہیں بننا چاہیے صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہوئے اج میں مفتی صاحب تو پورا گھنٹہ سنائی رکھے بھی سچا کیڑا تو انہوں دس یعنی بھی سنی ہی سچا ہے باقی تو دکانداریاں ہیں نا میں صحیح کہہ رہے ہیں اس پورے خطے دے اندر اسلام کس پھیلایا دسو بھئی سارے دسو اور یہ اکرام نے پھیلایا نا دسو جتنی دیر ہو جیندے آن ادو تو اسلام پھیلائیں دے رہتے جدو مزارے ٹوڑ کے تو ہوں شیر کی شروع ہو گیا ہے شرم نہیں ہوندی لوگاں کیا تماشا ہے یار لوگوں کا اور اتھے جس نے اسلام پھیلایا ہے نا یہ دا مطلب عقیدہ بھی او دا ٹھیک ہے او تے ولیاں دا تے ولیاں دا عقیدہ رکھ مفتی صاحب تا دس دے رہے بھی توڑے جمعیاں ہی کوئی نہیں بڑے بھار تا بستر وچے جو انہیں موڑ کوئی نہ جمعیاں تو میں کہ اتنی محنت دے باوجود کام خالی کیوں یہ دا مطلب ہے بھلی ہوندہ ہے جنہوں رب پسند کرے اور باقیاں جو رب پسند نہیں کردا جدو بھی پسند کیتا ہے سنیا تو آتے بچو سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے نا جنہی تسی آکو بھی یار سانو سمجھ نہیں آئی ہے سچ کھڑا ہے سانو نہیں سمجھ آئے نا اینج نہ کر میں دن دسا کئی لوگ اہل بیت دے دشمنن کئی صحابہ دے کئی ولیاں دے سمجھ آیا نبی پاک نے کہ فرما اعلی حضرت فتح و رضویہ دے اندر اس حدیث میں لکھے ہے دیگر آئمہ محدثین کرام میں پڑھ کے سنا دینا یہ حدیث تے چاہ ثابت بولے حضور پاک فرما من احبنی ومن احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم بخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی سبحان اللہ یہ میرے سونے دی حدیث ہے ترجمہ بھی سن فرما جیسے نے میرے نال پیار کیتا ہے وقت میرے صحابہ نال پیار کیتا ہے وقت میری اہل بیت نال پیار کیتا ہے وقت میریاں بیویاں جڑیاں ساری مومنہ دیاں ماواں ہیں انہاں دے نال بھی محبت کیتی تے ساری حیاتی کسی دے خلاف نہیں ہویا اور انہاں دی محبت تے مویا ہے انہاں دی محبت تے دنیا چھڑ گیا ہے فرمایا قیامت والے دیارے جتے آسی ہونا ہے اٹھائی ایسے بھی ہونا جنت دے بوئے دے ہوتے عبادت گزار اور عالم نو کھڑا کر لیا جائے گا اللہ فرمائے گا عبادت گزارا او جنت او تیرے محال کیا تے موجہ ماہ اسی تا جنت ٹاپ جائے علماء نو روک لیا جائے گا صحیح العقیدہ با کردار کھلو جا سکتا باری تعالیٰ سانو کیوں روکے ہے اگلا جملہ حوصلے اللہ بندلہ سن دے فرمایا تو انہوں اس تو روکے ہے آج زمانے آلے نو دسنا ہے جڑے میرے مصطفیٰ دے دین دے خادمان انہاں دیاں شانہ کیا ہے یا اللہ کی میں شانہ باوے ہو سن فرمائے میدان معاشر دے وچ نظر مارو جس بندے توڑے نال محبت کی تھی پانی پیوایا وضو کرایا آج جو دا ہاتھ پھٹو تو سیدھا جنت لے کے ٹور جا اپنے علماء دی عزت ضرور کیتا کرو اپنے مدرسے نو آباد رکھو میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے یہ مدرسہ ویکھ کے اور میں نے اس گل دی بھی خوشی ہوئی ہے کہ اتنے اشاکان رسول اور اجے تک محبت دے نال بیٹھی سبحان اللہ خدا خیر برکت عطا فرمائے گرامی قدر حضرات میں مفتی صاحب نو بھی مبارکباد دینا جڑا اتنی دور بیٹھ کے بھی سار پرستی پہ کر دے مجھے آ رہی ہے اور جتنے بابے بڑھڑے بزرگ نوجوان سجن بھرا تعاون کر دیں خلا کے عالم سب نو برکتاں عطا فرمائے اجازت ہوئے تو گال سیرے لا لیے
گل اتنے ودیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں تانوں لینا انہیں سیان سبحان اللہ بے شک گل بھولے تو کوئی نہیں کیویں سیاننا ہے تساں وضو کرنا تے جتھے جتھے پانی لگ جانا ہے تساں تھک گئے ہو میرا خیال ہے تھوڑی جان چھڑنا تے فرمایا او جگہ چمکدی ہونی گل بالکل اختتام آخری حدیث سنا کے تھوڑی جان چھٹو کھلی بڑھیا کئی سبحان اللہ کئی ماشاءاللہ کئی جزاک اللہ کئی انہ للہ کا چھتا بولو ہی صحیح نہ بڑھیا ایک بجے تک آخری باری آیا ایک باری اور کوئی نہیں صدنا آج روح راجی کارلا موڑا ہی دینا ایک بجے تک مارے یہ میرا بھی راہ لئی سی یہ ویسے عشق والے بندے یہ گل کر دینا عام بندہ تو نہیں نہ کر سکتا یہ 1 بجے تک میرا مانگا 1.5 گھنٹہ ہجے باقی کیا ہے ہونے گوڑیاں تے گل آ گئی رات تے 4 کنگل رہ گئی یہ بولو تو صحیح نہ آ جانا ہے کھڑے ہو کے بیٹھو یہ وہ تم تھوڑی جا ریفریش کیتا ہے تاکہ تم گل میں سمجھاواں بابا سیانا نکلا جے لے ویکھیا بھی 1.25 گھنٹہ مولوی دی تقریر اب گئی ہے ہن آدا 1 بجے تک سیانے بابے نکلے جی اللہ کچھ رکھے گرامی قدر حضرات عرض خدمت یہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے کلو پھر ایک صحابی نے سوال کیتا یہ حدیث پاک بھی ترمذی مشکات اور ایو حدیث پاک البدایہ والنہایہ 16واں حصہ قیامت وما بعد القیامت او دے وچ بھی لکھی یا رسول اللہ قیامت والے دن تسی تے سانو لابھ لینا ہے بڑی لاجواب حدیث ہے یا رسول اللہ یہ قیامت والے دیاڑے سانو لوڑ پے جاوے تواڈی تے مدنی آقا کتھے لبھی ہے تواڈی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 تھارا ہی نے مینوں لب بنا دی اب بولو تو صحیح بڑا ڈلے پائے گئے کیڑیاں کیڑیاں فرمایا پہلی تھارا اے ہی نے کہ مینوں پول صراط تے ویکھ لبیا مدینے جاؤ پہلی تھارا کیا ہے کہ مینوں پول صراط تے ویکھ لبیا اگر او چھڑاواں تے حوض کوثر تے ویکھ لبیا اگلا جملہ اگر او چھڑی نہ ہوا تے بات اوتھے لکھیا ہے جتھے اعمال تو دیکھ لو تے اوسن آقا کیا کرے سو فرمایا پول تے کھلو کے تانوں سہارا دے کے لگائی سا سبحان اللہ حوض کوثر تے ہتھاں نہ پانی پیوائی سا اعمال اپنی رحمت گھٹ گھٹ کے تلا کے بار بدائی اوسا جنت چھپڑائی سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کنتم خیر امت اخرجت للہ اجے تا پائی تھوں اگے نہ ٹور سکے اگے میں تانوں کی سبق سناندا یہ تو پہلی ملاقات ہے پہلی باری میں جتھے جاواں تھوڑا جا ویار بنائیندا ہونا اگلی باری تھوڑ گلاں ساریاں کرے سان ٹھیک ہے جی گرامی قدر حضرات میں گفتگو نو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا بالکل آخری بات عرض کر رہے ہیں میری نصیحت ہے ایک صحیح العقیدہ علماء دے نال اپنی دوستی رکھو نماز روزے دی پابندی جاری رکھو قرآن مجید دی تلاوت دے نال یاری پکی رکھو یہ میری نصیحت ہی نے سمجھ آمدی پئی دلے پمدے پئے دوسری نصیحت اپنے ملک پاکستان دے نال پیار کیتا کر انج محبت کرو جی میں اپنے گھر دے نال کر دے ساڑی وجہ تو کوئی نقصان نہ ہوئے سمجھ آمدی بھئی ساڑی وجہ تو نقصان نہ ہوئے جلاؤ گہراؤ بان تروڑ چوری ڈاکے نہ ساڑی وجہ تو نہ ہو ٹھیک ہے تیسری نصیحت ساڑے اندر انسانیت ہونی چاہیے آنکھ دے وچ انج دا حیا پیدا کر لوگ مجبور ہو جان تینوں اے آکھن تے بھی اصلی غلام مصطفیٰ آئے کردار اپنا ستھرا رکھو اپنے دماغ نو پاک رکھو زبان نو تر رکھنا تے درود و سلام دے نال پوری تقریر تو ہٹ کے میری گلاں او تقریر ہو رہے اے ہو رہے سمجھ آ رہی ہے جناب جس ویلے اذان آوے نا یہ خدا دا بلاوے خدا دا نائی مڑ گپا مار دا حکیاں دے منہ تے نہ بیٹھا رہیا کر ایک باری تے کدی شیطان دی مخالفت کر جا کے مار ہر چاہے پہنچ اللہ دے گھر ویکھی رب تینوں سکون کتنا دے توجہ ہے بھائیاں دی ضرور اپنے اندر
آخری نصیحت جدا مرشد کامل کولی مرشد کامل پھتو میری نصیحت ہی نہیں بے نمازی فاسق و فاجر 6 سال نان نامان آلا آن دھوتا جنو آنے لمے لمے بال تو 5 سال نمدہ نہیں وال انجن جی میں گدے دی پوچھ لو پیر نہیں بنگی چرسی یہ پیر نہیں چاٹا دیا کبڑیاں کرامان والا کتے لڑامان والا لکی رانی سرکس لما اے پیر نہیں پیر نہیں ہوتا پیر کون ہوتا ہے جیدی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوئے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق ہوئے کامل پیر وہ ہاتھ میں چھاتے ہو پیر اس واسطے ہوتا تاکہ پیروی کیتی جائے پیروی ہو دی ہوندی جڑا حضور دے راہ تے چلاوے تے جڑا آپ نہ چلے او کڑما سانو کی میں چلے اس واسطے با عمل بندے نو اپنا مرشد بڑا توجہ ہے برامت اپنے اپنے ماں باپ دی عزت کیتی کرو سویرے بھی انہاں دے نال سلام لے تے شامے بھی سلام لے یہ انہاں دی ادھیاں بیماریاں گھٹ نہ جامن تے میں نو پا دے دوائی ٹائم دے نال لے کے دے انہاں دی اکھیں دے وچ ایڈی ہنجا نہ ویکھ وے آنا کہ میں توانوں پالاں یا بال پالاں اوے 8 بہنا براتے نہ پالیا ہا ایک کو گاں دے سر تے آئی تے خیر میں رہی ماں پہ انہوں دھکا نہ دے سیانے آدھے نہیں ایک کمیٹی گھٹنی ہے جدو تیری نکل سی تب اڑ تانگ گو سے اپنے ماں باپ کی عزت کر آخری نصیحت کردہ پیا اپنی طبیعت ہی دی بنا توڑی وجہ تو دین دا کدی نقصان نہ ہوئے توڑی وجہ تو مسجد بے آباد نہ ہوئے اہمیں ٹانگ نہیں اڑاؤنی ایسے بن جاؤ توڑی وجہ تو مدرسے دا کام نہ رکے توڑی وجہ تو محفل نہ رکے پاٹے خاں ایتھے تا بن جا سیں سائیاں جڑا قبرچ لٹریشن کرنی ہے نا تو سوچ بھی نہیں سکتا بالکل دین دیا کمچ معاون ثابت ہو وہ اگر نہیں کرنو دل کردہ تے پچھا ہڑ جا ٹانگ نہ اڑا سائیاں ہر شاید بان کے رکھ دے انج دے سجن دوست احباب بنو میلاد کمیٹی بناؤ وہ دے 3 جنے نوجوان ہون یا 12 جنے ہون یا 26 جنے ہون انہاں دے نا لکھو ہر مسجد جدو اذان ہوئے وہ مسیح تے چامن کو غریب ہے تو دے گھر کوئی راشن اپڑا کے آمن کو بیمار ہے تو انہوں مہینے بعد دوائی لے کے دے من یہ سال تو بعد صرف جھڑیاں لیٹا لان دا نام میلاد تا کوئی نہیں نا حضور پاک دے مشن تے عمل کرنے دا نام بھی تا میلاد ہی ہے نا اپنے علاقے دے اندر جڑے جڑے کام ہو منال کوشش کر کے کرواؤ اللہ تعالیٰ تو انہوں میں نو خیر و برکت عطا فرمائے دوران گفتگو میری زبان چو کوئی غلط کلمہ نکلے تو میں اپنے رب کو معافی مانگنا اگر کلمات ٹھیک ہن تو میرا رب قبول فرمائے فقیران آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین